السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ میرے نزدیک تو یہ جو بحث آج کل پی ٹی آئی میں چل رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الائنس کا اس میں شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مجلس وحدت المسلمین میں جاتے ہیں، یا شرانی صاحب کی جے یو آئی جو ان کا رابطہ کے نام سے بھی تنظیم ہے، پارٹی ہے ان کی، اس میں جاتے، یہ ساری بحثیں ہی بیکار اور فضول ہے۔ بات یہ ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو آپشن دی ہی نہیں جانی تھی۔ آپ کے پاس یہی آپشن تھی، جو بھی کرتے آپ، انتخابی نشان آپ سے چھینا جانا تھا، مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی تھی۔ تو یہ سارا کچھ پلان جب موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، پورا ایک اسکرپٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں آنا ہے، نواز شریف یا شہباز شریف کو وزیر اعظم بننا تھا، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہونی تھی، سب کو اندازہ تھا۔ ہم تو پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ساری باتیں ہیں، یہ تیر سے شیر کے شکار، یہ سب ڈرامے بازی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور کل کو پھر یہی پیپلز پارٹی شامل ہوگی اور صدر کے لیے زرداری صاحب کو بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو وہی سب چیزیں وہی ہیں۔ تو یہ البتہ ہو سکتا تھا کہ تحریک انصاف تھوڑا سا ان کو مشکل، انہوں نے چیزیں آسان کر دی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا اپنی آگے فیوچر کی لمبا پلان، اصل فیوچر پلان کرنے کا بھی دیکھیں نارمل حالات تھے ہی نہیں تحریک انصاف کے لیے۔ تحریک انصاف کو کون سا کوئی موقع دیا گیا تھا کہ وہ بیٹھ کے سوچتے، سوچ بچار کرتے؟ ان پہ تو ایک افتاد ہی پڑی ہوئی تھی، اور افتاد در افتاد، مصیبت در مصیبت رہی۔ تو ایسے میں ایسی ہی ہوتی ہیں، پھر غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے بیٹھ نہیں پاتے، سوچ نہیں پاتے، لیڈر آپ کا جیل میں ہے، باقی لیڈر جو میتیار بکار رہنما ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں، وکلاء پہ آپ نے ساری پالیٹکس چھوڑ دی، سیاست بھی ان کو کرنی پڑے گی، کیس بھی ان کو لڑنے پڑے۔ تو یہ چیزیں ہونی ہی تھی۔ میرا خیال ہے اس میں نااہلی اور غلطیوں سے زیادہ یہ چیزیں طے شدہ تھی۔ انتخابی نشان چھینا جانا ہے، چھینے جانے کی وجہ سے کہ الیکشن ہار جائیں گے، الیکشن ہار مطلب نہیں ہوئے تو پھر رزلٹ چینج ہو گئے، سیٹیں ان کو زیادہ مل گئی تو پھر سیٹیں مزید کم کرنے کے لیے کبھی مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا۔ آپ کے پاس اور کیا آپشن تھی؟ اگر مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوتے تو آپ یقین رکھیں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں چونکہ بہت سارے میں واٹس ایپ گروپوں میں دیکھ رہا تھا، ایک شدید پروپیگنڈا تحریک انصاف کے خلاف شروع ہو جانا تھا، مذہبی بنیاد پہ کہ جناب مجلس وحدت المسلمین ایران کی اسپانسر جماعت ہے، یہ شیعہ جماعت ہے، یہ شدت پسند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈا سے الگ شروع ہو جانا تھا، اور وہ خاص طور پہ ان کے لیے ڈیمیجنگ، زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا، خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے۔ کے پی میں بعض پاکٹس ہیں جہاں پہ یہ سیریس مسائل ہیں، جے یو آئی نظریاتی میں کرتے تو پھر وہ اسی طرح کے مسائل شروع ہو جانے تھے۔ وہ ایک اور اینگل تھا کہ جناب یہ بالکل ایک وہ سخت گیر ایک دیوبندی مسلک ہے، شرانی صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ ہونے ہی ہیں۔ تحریک انصاف کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی فلاں قانون پہ وکیل نے کیس صحیح نہیں لڑا، یا فلاں لا پوائنٹ کو، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پا جائیں گے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، 1 منٹ لگے گا چیزیں ٹھیک ہونے میں۔ آپ دیکھیے گا جب بھی، اگر الیکشن کے بعد مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں، اگر عمران خان حکومت بنانے میں رضامند ہو جاتے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر دیتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر لیتے، ڈیل کر لیتے دوسرے لفظوں میں، تو سب چیزیں آسان ہو جاتی۔ خان صاحب کی ضمانتیں بھی ہو جاتی، پرویز الہی بھی باہر آ جاتے، ڈاکٹر یاسمین راشد اور خواتین رہنماؤں کی ضمانتیں ہو جاتی، کیسز وڈرا ہو جاتے، نیب کے فیصلے بالکل اور ہو جاتے، ایف آئی اے کی انکوائریز بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم سارے سامنے ہی ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح کیسز بری ہوئے، ان کے ریورس ہوئے، بری ہو گئے، ان کے جو ریمانڈ تھے، ان پہ وارنٹ تھے، وہ سارے ختم ہوتے گئے، سب چیزیں ٹھیک کلیئر ہو گئی نا۔ تو یہی ہوتا ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے تحریک انصاف کو اصل مسئلہ اور ہے، تحریک انصاف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے بن گئے ہیں، لیڈر بن گئے ہیں سو کالڈ، کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں نہیں، ان تک ایکسیس بھی آسان نہیں ہے، وکیل ان سے مل سکتے ہیں، جو ملتا ہے وہ آ کے اپنا بیان جاری کر دیتا ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے سمجھتا ہوں کہ شیر عبد المروت جیسے لوگ، مطلب وہ ان کے خلوص اور مخلص اور جذباتی اور پرجوش تو ہیں، لیکن پالیٹیکلی تباہ کن بہت ہیں، بہت بولتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبانیں بند کرانی چاہیے، ان کی جو لمبی لمبی 2 2 گز کی زبانیں ہیں نا، یہ پارٹی کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے، تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ 1 2 بندوں کو صرف بات کرنے کو دیں، باقی میں پابندی لگائیں کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ خاص طور پہ شیر عبد المروت صاحب کا بیان، وہ بھائی آپ نے صاحبزادہ حامد رضا کا کیا قصور؟ ان کی جماعت میں آپ شامل ہوئے، اور اب وہ صاحبزادہ حامد رضا کو کر رہے ہیں، اگر وہ کل کو وہ کی زبان کھولے، کوئی بیان دے دے، کتنی امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو یہ تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کو شانہ بناتے ہیں، ایک دوسرے پہ تیر چلاتے ہیں، اپنے ساتھی رہنماؤں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں گند پڑا ہوا ہے، اس سے گند پڑا ہوا ہے۔ ان کو چاہیے اپنی اسپرٹ، اپنی ہائی اسپرٹ میں رکھیں، ایک ریزسٹنس ہے،
ایک पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद है वो रखें, जारी रखें, बस चीज़ें आगे बेहतर होती जाएँगी। और खान साहब को थोड़ा-सा एक लंबी इनिंग्स है, ये कोई टी20 नहीं है, टेस्ट इनिंग्स ही है। उनको भी समझना चाहिए और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को, लीडरों को भी लोगों को समझना चाहिए और कारकुनों को भी समझना चाहिए कि इस तरह होता नहीं है। ये नहीं होता कि भई आपने फलाँ किया तो जब आपसे एक चीज़ तय है तो फिर वो करनी ही होती है। कोई ना कोई और हीला-बहाना निकल आना, कोई और निकल आना, तो आप देखें कि सारे इस वक़्त ऑन बोर्ड हैं, सब सब लोग। और सारों का जो पूरा एक प्लान है वो सब नज़र आ रहा है चीज़ों का। तो इनको इंतज़ार से काम करना हो इंतज़ार करना होगा, सब्र से काम लेना होगा और अपनी पार्टी बचानी होगी। पार्टी को टूटने से बचाना होगा। इलेक्शन तो चलो आपको मिला, लोगों ने वोट भी डाला। असल मसला ये है कि वो अपनी पार्टी की जो गिरोही पॉलिटिक्स है, उसको ख़त्म करें, साज़िशों को ख़त्म करें और जो वज़ीर आला बनाया है तो उसको भी सपोर्ट करें और लोगों को काम करने की तरफ एक सूबे में तो डिलीवर करने की कोशिश करें ना जहाँ पे अब है। डिलीवरेंस आपको नैरेटिव जीता है, लेकिन अब आपको डिलीवर भी तो करना चाहिए ना। वहाँ पे काम करने को लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, वर्करों को तवज्जो देनी चाहिए और यहाँ पे पंजाब में भी पार्टी को तंज़ीम-ए-नौ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्टी की डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में हैं, तो अभी शायद उनको जल्दी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो पंजाब में कोई और मुतबादिल क़यादत लोगों को दें, टास्क दें उनको, मुख्तलिफ़ ज़िलों में, डिवीज़न्स में वो पार्टियों को अपना अपने तौर पे सही, थोड़ा-थोड़ा सही पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें। एहतजाज जब जाना हो, ना जाना हो, वो एक अलग बात है। असेंबलियों में फ़िलहाल जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करें और अपने एक-दूसरे को निशाना ना बनाएँ। आप निशाना बना के और करके अपने मायूसी फैला रहे हैं और अपने पार्टी को तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी ज़बानें बंद होनी चाहिए। उनको कहना चाहिए, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों को कहना चाहिए। शेर अब्दुल मरवत जो उनका हीरो बना हुआ है, उसको कहना चाहिए, भाई साहब अपनी ज़बान बंद रखें, अब एमएनए बन गए हैं। अब असेंबली में तकरीर करें जो करनी है और आपस में एक-दूसरे को ना निशाना बनाएँ। तो ये इनको समझना चाहिए कि भई ये वाक़ईतन पार्टी के लिए मुख़लिस हैं या कोई ये भी पता लगे कल कोई और एजेंट निकल आए। इनके अंदर से अभी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कल को फिरोज़ खटक या महमूद खान जैसे नज़र आएँगे। तो या अलीम खान जैसे नज़र आएँगे। तो इनको अभी से चीज़ों को देखना और करना चाहिए। पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को रहना इसलिए ज़रूरी है कि सियासी कल्चर है, मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात है जिसकी चारों सूबों में रूट्स बन रही हैं। तो इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ को अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखना चाहिए, सियासी जद्दोजहद में हिस्सा लेना चाहिए और आगे जाके जैसे ही सूरत-हाल बनती है, इनको मौका बनेगा, तब अपने कार्ड्स इस्तेमाल करें। उस हद तक थोड़ा-सा एहतियात से काम लें। तक इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा।